کرتے تو یہ بھی بیان کرتا تھا، بڑا غصہ آتا تھا، لیکن چھوڑ دیتے تو جانتے تھے فرعون کا آدمی، بادشاہ کا آدمی، کچھ کہیں گے تو تکلیف ہو جائے گی، چھوڑ دیتے تھے۔ جب ساری قوم فرعونی لوگ سرگرد ہو گئے دریائے نیل میں، سب ڈوب گئے، سب مر گئے، سب ڈوب گیا، وہ بچ گیا، نقل کرنے والا بچ گیا۔ حضرت موسیٰ نے کہا اللہ ابھی ایک ٹکٹ باقی ہے، اسے بھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں یہ ٹکٹ بچا ہی نہیں گا، کیا یہ اور نہیں ہونے والا ہے، تیز سگا کھلا لیے، کہا یہ چاہتا نہیں، کہا کہ وہ اللہ یہ کہتا تھا میں موسیٰ ہوں، یہ بتاتا تھا جب لکڑی میں مارتا تھا وہاں یہ مارتا تھا، جب میں تبلیغ کرتا تھا وہاں یہ تبلیغ کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اسی لیے بھی اس کو چھوڑ دیا ہے، تیری نقل کرتا تھا اسی لیے تو چھوڑ دیا، اے موسیٰ تیری نقل کرتے کرتے ہم نے اسے ایمان کی دولت دے دی، ہم نے اسے ایمان کی دولت دے دی۔ تو کبھی کبھی نقل بھی کام آتا ہے، وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ نقل ہم اس لیے کرتے، لیکن نقل کرتے کرتے چونکہ ایک نبی کی نقل کرتا تھا، ایک نبی کی نقل کرتا تھا، اور نبی کی نقل کرے اور اللہ اس کی زندگی نہ بدلائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی بات پہ ایک اور حدیث پاک یاد آئی بخاری شریف کی۔ آپ کو نیند تو نہیں آ رہی ہے؟ کب ختم کرنے کا ارادہ ہے؟ درود شریف پڑھے اللہم صلی علی ونبینا مولانا محمد وعلیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ 10 منٹ اور انشاءاللہ اس کے بعد سبمٹ کرتے ہیں، تو کیونکہ 12 بج گیا ہے، 12 کے بعد آدمی کا بھی 12 بج جاتا ہے۔ لندن میں ایک آدمی تھا، آفس میں کام کرتا تھا، آپ لوگ گالی مت کیجیے گا ہم کو، پہلے ہم بول دے رہے ہیں، کام کرتا تھا آفس میں۔ وہ آدمی جب کام کرتا تو اپنی بیوی سے بڑا پریشان تھا، وہ چاہتا تھا کم مرے تو کم مرے، اتنا پریشان تھا بیچارہ۔ ایک بار آفس میں کام کر رہا تھا، فون گیا، کسی نے کہا کہ ارے تیری بیوی گزر گئی، تیری بیوی کا انتقال ہو گیا۔ وہ بیچارہ پوری بات بھی نہیں تھا، کہا سبحان اللہ، کیا کہا؟ سبحان اللہ۔ یہ آپ کو جگانے کے لیے، اور جگانے کے بعد آپ کو 1-2 حدیث سنا کے بعد ختم کرتے ہیں۔ کہا سبحان اللہ، جلدی جلدی آیا، کپڑے بھی ان کرا لی، چائے بھی بانا لی، سب کھول کے رکھا، دوڑ کے آیا۔ گھر آنے کے بعد جلدی آنے کے بعد کیا کہا؟ لوگ پانی نہلا رہے، کیونکہ مرنے کے بعد پانی نہلاتے ہیں، کفن پہناتے ہیں، لوگ پانی نہلانے کے لیے کہہ رہے تھے، وہ بلا رہے پانی نہیں نہلانے کی ضرورت نہیں، کل ہی پانی نہائی تھی، پانی مت نہلاؤ، جلدی لے کے چلو۔ تو کہا رہے پانی نہیں نہلاؤ گے، کفن تو پہنا دو، اس کی بھی ضرورت نہیں، آج نئے کپڑے پہنے، کفن بھی مت پہنا، جلدی جلدی جلدی۔ بڑا پریشان تھا وہ آدمی، جلدی لے کے چلو۔ اب جب تیار ہو کے جب گیا، جانے کے بعد قبرستان میں پہنچا، اب جب نیچے رکھا اس کی جورو کو، وہ اٹھ کے بیٹھ گئی، وہ اٹھ کے بیٹھ گئی۔ اب اس کے مرض کی کیا حالت ہوگی وہ اللہ کو معلوم ہے۔ اب وہ بیچارے کی حالت کیسی ہوگی؟ اب جو لوگوں نے کہا کہ معلوم ہے تمہارے بارے میں کیا بولا، کفن بھی مت پہنا، آج نیا کپڑا پہنی تھی۔ اب اس کی بیوی اس کے ساتھ کیا کرے گی؟ پانی مت نہلاؤ، کل ہی نہائی تھی۔ اب اتفاق کی بات یہ ہے کہ ایک بار پھر دوسری بار فون گیا کہ تمہاری بیوی مر گئی، اصل مر گئی تھی، آج اصل مر گئی تھی۔ فون آیا، کہا تمہاری بیوی مر گئی، جلدی گھر آؤ۔ نہیں مر سکتی ہو، نہیں، کہا نہیں بھائی مر گئی ہے، نہیں مانا۔ 2-3 جنے فون کرا تو آیا دھیرے دھیرے۔ گھر آنے کے بعد اس کونے میں بیچارہ ڈر سے کھڑا ہے، ایک کونے میں ڈر سے کھڑا ہے، کھڑا ہو کے کیا سوچتا، اب اٹھتی کہ کم اٹھتی، سوچتا ہے بیچارہ۔ پانی نہلایا، سوچا اب تو ضرور اٹھے گی، کفن پہنایا، اب اٹھتی، لے کے گیا، جنازہ پڑھایا، قبرستان میں رکھا تو کہا اب تو ضرور اٹھے گی۔ بیچارہ کونے میں، سب آدمی مٹی میں پڑا ہوا ہے، وہ ایک کونے میں کھڑا ہو کے سوچنے میں، فکر میں لگا اب اٹھ جائے، ابھی بھی نہیں اٹھی۔ تو قبر جب بند کر دیا، بند کرنے کے بعد اتفاق یہ ہوا کہ مارگی گھٹا بارش ہوئی، تو فوراً وہ خدا کا اب مر گئی، کیا کہا؟ اب مر گئی۔
یہاں جب تک اردو مچائی ادھر پہنچی تو ادھر بھی اردو مچائی. تو آپ لوگ کو بھی 12 کے بعد کی پرمیشن ملی ہے نا گھر سے نکلنے کی. اب کیونکہ سب گلی والے ہیں, سب مرد بھی یہیں پہ عورت بھی یہیں, اس لیے ڈر کی کوئی بات نہیں ہے. حدیث پاک سنا تھا, اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو ختم ہو جائے گی کہ نقل پر جو ایک بات اور ہم نے کیا کہی, اس میں ایک نقطہ سمجھیے کہ نبی کی نقل کرے اور اللہ اسے ایمان نہ دے, یہ کیوں ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک یہودی بچہ تھا. کون تھا؟ یہودی بچہ تھا. حدیث پاک ہے بخاری شریف. یہودی بچہ تھا. وہ بچہ حضور کی بارگاہ میں آتا تھا. حضور کا اخلاق کیسا تھا دیکھیں, حضور کا اخلاق کیسا تھا, ان کی بات کیسی ہوتی تھی کہ مسلمان تو مسلمان, غیر قوم کے لوگ بھی حضور کی بارگاہ میں آ کر بیٹھتے تھے. یہی نہ اخلاق تھا حضور کا, اخلاق ہی تو تھا. وہ بڈھی کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا, بڈھی کا واقعہ. بڈھی جو جا رہی تھی لکڑی کا گچھا اٹھائے, پوٹلی اٹھائے رکھ دی, تو بڈھی کو ایک مرد ملا. مرد کون تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اس بڈھی نے کہا بیٹھ. حضور نے پوچھا بڈھی ماں یہ پہنچا دوں کیا؟ پہلے جب سر کو اٹھا دو. حضور نے اپنے سر کو اٹھا کر اس کے گھر تک پہنچا دیا. پہنچانے کے بعد کہا بیٹا تو بڑے اچھا جوان ہے, بڑا خوبصورت ہے, بڑا اچھا حسین و جمیل ہے, میں تمہیں ایک نصیحت کر دیتی ہوں, ایک نصیحت کر دیتی ہوں. سنا ہے کہ مکے میں ایک جادوگر آیا, مکے میں ایک جادوگر آیا ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے. جو بھی اس کو دیکھ لیتا ہے بیٹا اس کا کلمہ پڑھ لیتا ہے, اپنے باپ دادا کا دین بھول جاتا ہے. بیٹا تم چونکہ بہت اچھے ہو, میرا کام کیا, اس لیے ایک نصیحت کرتے ہیں بیٹا کبھی اس کے سامنے مت جانا. کیا کہا؟ کبھی اس کے سامنے مت جانا. اچھا بیٹا تمہارا نام کیا ہے؟ تو حضور نے کیا فرمایا, بوڑھی مائی جس کے بارے میں بول رہی ہوں وہی محمد میں ہوں. کیا فرمایا؟ وہی محمد میں ہوں. بوڑھی نے کہا بیٹا تو وہی محمد ہے, اگر تو وہی محمد ہے تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ اخلاق نبی تھا, یہ اخلاق نبی تھا کہ غیر بھی ایمان لے آتے تھے. آپ کو معلوم ہے بہت اچھی حدیث پاک سنا رہا ہوں آپ کو. اس حدیث پاک کے بعد انشاءاللہ گفتگو ختم ہو جائے گی کہ یہودی بچہ حضور کی بارگاہ میں آ کر خدمت کیا کرتا تھا. کیا خدمت کرتا تھا معلوم؟ جب حضور مسجد میں بیٹھتے تھے تو وہ بچہ کیا کرتا, حضور کا جوتا مبارک, حضور کی جوڑے جوتے مبارک چپل کو اپنے پاس لے لیتا اور اپنے پاس حفاظت سے رکھتا. جب حضور مسجد میں رہتے تھے آتے تھے تو وہ ایک لوٹے میں پانی بھر کر, کمل میں پانی بھر کے وضو کے لیے دے دیا کرتا تھا. یہی خدمت کرتا تھا وہ یہودی بچہ. ایک بار بہت دن بیمار ہو گیا, کئی دن بیمار ہو گیا. حضور نے ابو بکر صدیق سے پوچھا, اے ابو بکر وہ یہودی کا بچہ کئی دن سے نہیں دکھتا, کیا ہوا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ وہ بیمار ہو گیا. کیا وہ بیمار ہو گیا ہے؟ حضور نے فرمایا وہ بیمار ہو گیا, چلو دیکھنے جاتے. نجات پرسی کے لیے جاتے ہیں. وہ رسول تھے کہ غیر کے یہاں بھی نجات پرسی کے لیے جاتے تھے, لیکن ہم وہ ہے کہ بازو میں مسلمان بھی بیمار ہو جائے تو ہم دیکھنے نہیں جاتے, عیادت کرنے نہیں جاتے. گئے رسول, وارے یہودی کا بچہ کیا قسمت والا تھا, کاش ہم لوگ ہوتے جو رسول آتے ہمارے پاس. وہ یہودی کے بچے کی قسمت تھی. یہودی کے بچے کے پاس جا کر سرانے میں بیٹھ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے. کیا قسمت تھی. جانے کے بعد کہا بچے, کیا کہا, بولے جا بچے میرا کلمہ پڑھ لو. کیا کہا؟ بچے میرا کلمہ پڑھ لو. وہ بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے, کیونکہ یہودی تھا نا, یہودی کا بیٹا تھا, باپ کھڑا تھا, باپ کی طرف دیکھتا ہے. پھر حضور نے فرمایا بچے میرا کلمہ پڑھ لو. پھر بچہ باپ کی طرف دیکھتا ہے. پھر حضور نے فرمایا بچے میرا کلمہ پڑھ لو. پھر باپ کی طرف دیکھتا. باپ نے کہا ارے بیٹا کلمہ پڑھ لیجیے, سب کی تھوڑی دعوت دینے جاتے ہیں. محمد بن قاسم محمد آئے تمہارے یہاں, تم قسمت والے ہو, تم کلمہ پڑھ لو. اس بچے نے جیسے کلمہ پڑھا حضور نے اپنا قدم اس کے گھر سے نکالا, جیسے نکالا اس کی روح کپڑے اتری سے پرواز کر مر گیا. وہ بچہ وہ مر گیا. کیوں؟ نبی نے اپنی نگاہیں نبوت سے دیکھ لیا تھا کہ موت قریب ہے, موت آنے والی ہے, اور نبی کے جوڑوں کو یہ گوارا نہیں تھا, نبی کے جوتوں کو یہ گوارا نہیں تھا کہ ساری زندگی نبی کے جوڑے اٹھائے اور مرے تو کافر مرے, اس کو گوارا نہیں تھا. اس لیے نبی یہ پاس آ گئے اور آ کر اسے کلمہ پڑھا دیا. جیسے کلمہ پڑھایا گھر سے باہر قدم نکالا, اس کی روح نکل گئی. ابھی نبی پاک نے نہیں دیکھا کہ بچہ مر گیا,
نے کیا فرمایا؟ اس خدا کی قسم، اس اللہ نے میرے صدقے میں اس بچے کو جہنم سے جنت عطا کر دیا، میرے صدقے میں۔ یا رسول اللہ، وہ تو آپ کا اخلاص تھا کہ آپ کہتے تھے میرے صدقے میں جنت سے جہنم سے جنت میں ڈال دیا۔ یا رسول اللہ، آپ کے صدقے میں نہیں، آپ کے جوتے کے صدقے میں۔ اس بچے نے کیا کیا تھا؟ نماز پڑھی تھی، اس نے کلمہ پڑھا تھا، صرف کلمہ پڑھا تھا۔ کیا حج کیے تھے؟ عمل کوئی عمل نہیں کیے تھے۔ ایک چیز کا ہمیشہ جھگڑا لگا رہتا ہے کہ عمل مقدم ہے یا ایمان مقدم ہے۔ ہم کچھ نہیں کہتے، اس حدیث پاک کو سن کر بتاؤ کہ عمل بہتر ہے یا ایمان بہتر ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے، دونوں ضروری ہے، لیکن کبھی کبھی عمل برباد ہو جاتا ہے اگر ایمان نہ ہو۔ اس یہودی کے بچے نے بڑی نمازیں نہیں پڑھ لی تھی، ابھی تو پانی بھی نہیں لگایا۔ جس چیز نے کیا عمل نے اسے جنت کا راستہ دکھایا؟ نہیں، بلکہ ایمان نے، نبی کی محبت نے جہنم سے نکال کر جنت عطا کر۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو کوئی اختیار ہی نہیں، نبی کو اختیار نہیں تو اس بچے کو جہنم سے جنت میں کیسے ڈال دیا؟ تو نبی کی محبت سب سے بڑی چیز ہے۔ نبی کی محبت کب کامل ہوگی؟ جب نبی نے جتنی چیزیں فرمائی ان ساری باتوں پہ عمل کرنا، ان ساری باتوں پہ عمل کرنا، اللہ کی عبادت کرنا، نبی کے رسول سے سب سے زیادہ کائنات سے محبت کرنا، دوسروں کا، پڑوسیوں کا خیال رکھنا، کوئی پڑوسی بھوکا نہ سو جائے، کوئی غریب آدمی چھٹک کر جان نہ دے دے، اگر کوئی بیمار ہے اس کو دوائی دلا دو، اس کو ٹیبلیٹ دلا دو، اگر کوئی غریب کے گھر میں گیس نہیں ہے تو آپ ایک گیس بھرا دو، اعمال صالحات کرو۔ یہ ساری چیزیں نبی کی سنت ہے۔ دوسروں کا خیال کرنا، لوگوں کی پریشانیوں میں دیکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا کام کرنا، جہاں پہ دین کا کام ہو وہاں جانی مالی ہر طریقے سے تعاون کرنا، یہ ساری چیزیں جب بندوں کے اندر اکٹھا ہوگی تب ہی بندہ نبی سے محبت کرنے والا ہو۔ اور جب نبی سے محبت کیا، جب بندہ محبت کرے گا تو جو نبی سے محبت کرتا ہے اللہ اس بندے سے محبت کرنے لگتا ہے، اور جو جس بندے سے اللہ محبت کرتا ہے اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ عمر فاروق بھی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان تھے۔ عمر فاروق کی محبت کیا تھی کہ اگر نبی کی محبت کم ہو جا رہی تھی، نبی سے ملاقات بیٹے کی کم ہو جا رہی تھی تو بیوی کو کیا کہا؟ طلاق دے دو، طلاق دے دو۔ لیکن میرا بچہ نماز کو نہیں جاتا، کوئی نیک عمل نہیں کرتا، ہمارے گھر میں نماز نہیں پڑھی جاتی، نماز نہیں پڑھی جاتی۔ آج کے باپ کو کوئی شوق نہیں ہوتا، کوئی فکر نہیں ہوتی، کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ بے نمازی جس گھر میں ہوتا ہے، بے نمازی جس گھر میں ہوتا ہے اس گھر سے برکت چلی جاتی ہے، اس گھر سے برکت چلی جاتی ہے، برکت نہیں ہوتی۔ خوب کماؤ خوب جاتا ہے، برکت نہیں ہوتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بار کہیں جا رہے تھے، آپ کو ایک بار چھوٹی سی بتا کر گفتگو ختم ہوتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے تو دیکھا بڑی ہریالی، کیا بڑی ہریالی ہے، ہرے ہرے پیڑ پودے درخت ہیں۔ جا رہے تھے، جب جا کر ادھر سے لوٹے تو دیکھا کہ جتنی ہریالی تھی سب ختم ہو، جو ندی تھی سوکھ گئی، ہریالی تھی سوکھ گئی، کچھ بھی باقی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کسی سے، یہاں تو بڑی ہریالی تھی، بڑی ہریالی تھی، بڑا اچھا سوال، کیا ہوا؟ اس طریقے کا معاملہ کیوں ہوا؟ تو کسی نے کہا، کسی آواز دینے والے نے آواز دی، کسی نے کہا اے عیسیٰ علیہ السلام، اس گاؤں سے ایک بے نمازی گزر گیا، اس بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے پورا گاؤں خشک ہو گیا۔ ایک گاؤں سے اگر ایک بے نمازی گزر جائے تو اس گاؤں میں مصیبت آ جاتی ہے۔ اب تو ہر گھر میں سب بے نمازی ہے، تو مصیبت اور پریشانی کیسے نہیں؟ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کی پریشانیاں دور ہو، آپ کو مصیبتیں نہیں آئے، آپ آرام سے رہنا چاہتے ہو، بڑی بڑی بیماریوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہو، اگر اللہ کے بلاؤں سے بچنا چاہتے ہو تو بالکلیہ یقین کامل کے ساتھ کہتے ہیں 5 وقت کی نماز پڑھو، اللہ بڑی بڑی مصیبتوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ بغیر نماز کے کچھ نہیں ہونے والا، نماز کے بغیر کچھ نہیں ہونے والا۔ روز محشر کے جان اداس ہوت، اولی پرشی سے نماز ہوت۔ میدان محشر کے دن، قیامت کے دن جب جان پگھلائی جائے گی، سب سے پہلا سوال نماز کے بارے میں ہوگا۔ جو پہلے سوال میں کامیاب ہوگا
اس کو ساری منزل کامیابی کی ملتی رہے گی. اگر پہلے میں بڑھ گئے تو گالی بھگ گئی. اس لیے بندے مومن اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عبادت اللہ کی سب سے پسندیدہ چیز نماز ہے. آپ نماز پڑھو، گھر میں عورتیں بھی نماز پڑھو. اگر عورتیں نماز پڑھیں گے تو مرد بھی نماز پڑھیں گے. اگر عورت نماز پڑھے گی تو اس کا بچہ بھی نمازی پیدا ہوگا، نماز پڑھنے والا ہوگا. ماں کی عادت، ماں اور باپ کی عادت بچوں کے اوپر آتی ہے، اثر آتا ہے. اس لیے ماں باپ صالح بن جاؤ، اچھے بن جاؤ، تاکہ تمہارے بچے بھی اچھے ہوں، اسلام کا کام کرنے والے ہوں، اللہ کے رسول سے محبت کرنے والے ہوں. یہی ایمان ہے، اصل ایمان ہے نماز اور نبی کی محبت. اسی کو قائم رکھے. خود کی سیر چمن پھول کھلے شاد رہے، باغ جاتا ہو گلشن تیرا آباد رہے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.